کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں محمد وعلی محمد صلی اللہ. بعد ضرورت صلوات پر محمد. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھے محمد والے ایک مولا عباس کے مسائل. کیسی حالت میں تھا ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا. جب شام غریبہ کے بعد زینب نے عابد بیمار سے کہا زینب عابد بیمار میرا بھائی عباس نظر نہیں آیا. سید سجاد فرماتے ہیں ارے میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. دادی زہرا کی پامال تھی وہ دعا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. ارے میں نے چاہا کہ میت کو یکجا رہے ارے اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے ارے پتھروں سے لائنوں نے مارا انہیں ارے ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازون کے ملے ارے ایک بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. کہا پھوپھی زینب میرے پاس تو چادر بھی نہیں تھی کس میں سمیٹتا لاش عباس چادر تو ظالموں نے لی تھی. مسائل سنیں آنکھوں کو نم کریے. ارے 400 لاش ان کی یوں مجھ کو ملی ارے جیسے میت تھی قاسم کی بکھری ہوئی ارے بابا جانے ابا میں اسے چن لیا ارے یہ بھی ممکن تھا ہائے غربت میری ارے ایک قیدی تھا میں کیسے لاتا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. سید سجاد نے کہا
پھوپھی زینب سب سے پہلے نگاہ میرے عباس کے سینے پر پڑی، پسلی پر پڑی. کیا کہتے ہیں شاعر، کیا پیش کرتا ہے غم کہ اپنی حالت کروں کس طرح سے بیان، ہر ایک منظر پہ میری بندھی ہچکیاں، ارے پہلوؤں پر یوں نیزوں کے کچھ وار تھے، ارے یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں، ارے پہلوؤں پر بھی نیزوں کے کچھ وار تھے، یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں، ارے یوں شکستہ تھا لاشا سنبھلتا نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. راوی لکھتا ہے کہ جناب اصغر جتنی قبر مولا عباس کی بنائی گئی، اس طرح سے پامال کیا، ارے دائیں جانب سے میت اٹھائی گئی، بائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر، دائیں جانب سے میت اٹھائی اگر دائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر، ارے لاش پامال لشکر نے اس طرح کے، ارے شیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی کمر، ارے میرے کاندھوں پہ لاشا سنبھلتا نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. اور اس کلام کا آخری بند اور سب سے بڑا مسائل پیش کرتا ہوں. میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. آخر میں سید سجاد نے کیا کہا جناب زینب سے، اے پھوپھی اماں کہ میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ارے رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا، ارے سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، ہر رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا، سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، ارے میرا 32 برسوں کا کڑیل چچا، ارے 6 مہینے کے اصغر کے جتنا بچا، رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا، ہے سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، ارے میرا 32 برسوں کا کھڑیل چچا، 6 مہینے کے اصغر کے جتنا بچا، ارے اس کو گھوڑوں نے پامال ایسا کیا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا
لاشا عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. صلوات پر محمد علیہ. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پر محمد.
برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پہ محمد و آل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، بالخصوص جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی ناموس، ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، بالخصوص امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل ہونے کے لیے مل جل کر آواز بلند صلوات و ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ پھر سے اس نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم اس کے دسترخوان مدحت پر اور اس کے فرش عزا پر اس کی زینت بن سکیں، اور خصوصی طور پر وہ ذکر کر سکیں کہ جس ذکر کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. یقینی معنوں میں خدا کا احسان ہے، شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس دروازے سے منسلک رکھا ہے کہ دنیا میں جو دروازہ سب سے اہم اور سب سے بافضیلت اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ بافضیلت اور اہم دروازہ ہے، کہ جس دروازے پر پہنچ جانے کے بعد چاہے اپنا پہنچے چاہے غیر پہنچے، اس کو اس کی حاجتیں اور اس کا معافی ضمیر حاصل ہوتا ہے. ان تمام دروازوں میں چاہے وہ جنت کا دروازہ ہو، چاہے وہ خداوند عالم نے جنت کے اور مختلف دروازوں کو خلق کیا ہو، ان سارے دروازوں میں ایک دروازہ ہے امام حسین علیہ السلام کا دروازہ، جسے باب الحسین کہا جاتا ہے. اور یہ یقین جانے کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے باب الحسین کہ جس دروازے پہ پہنچ جانے کے بعد انسان سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے، اور خداوند عالم اس بندے کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جو باب حسین پر کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک یہیں سے ایک موڑ لیتے ہوئے ایک جملے کو آپ کے سامنے بیان کریں کہ یقیناً باب الحسین ایک ایسا بابرکت دروازہ ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد خداوند عالم کبھی بھی کسی کی دعا کو مسترد نہیں کرتا ہے. یہ واحد وہ دروازہ ہے کہ اگر آپ اس دروازے پہ پہنچ جائیں تو خداوند عالم اس دروازے کے طفیل میں انسان کی ساری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور اگر وہ قبہ حسینی کے نیچے پہنچ جائے تو ناممکن سی بات ہے کہ وہاں ہاتھ اٹھے اور خدا اس کی مراد کو پورا نہ کرے. توجہ کرے. یہ چونکہ بڑی جلدی مجھے اپنے موضوع کو بیان کرنا ہے، مطالب بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، اور 5-10 منٹ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آج مینیج کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی زیادہ نہ ہو کیونکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لہٰذا اپنے محدود وقت میں باتوں کو تمام کرنے کی کوشش کی جائے. اور چونکہ 4 محرم بھی ہو گئی ہے، 5ویں کی شب لگ گئی ہے، جلدی ایام گزر رہے ہیں. یقین جانے یہ اصول دین کا جو ٹاپک ہے، اس اصول دین پر صرف اگر توحید پر گفتگو کی جائے تو ایک اشرہ اس کے لیے کم ہے. اب اگر آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، معصومین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، تو قسم خدا کی ایسے مناظرے ملتے ہیں کہ جو امام نے نہیں، امام کے شاگردوں نے کیے، جن کا کوئی جواب دینے والا نہیں، جن سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ خدا کے منکر ہیں. توجہ کریے گا، میں یہی سے اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ مطالب میرے پاس زیادہ ہیں، اور چونکہ جو آپ کے لیے بہت سی چیزوں کو لے کر آنا ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ چیزیں بیان ہوں. تو اہل بیت کے دروازے پر خصوصی طور پہ جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آج ہی کے زمانے میں صرف اس پر اعتراض ہو رہا ہو کہ who is God، کون ہے خدا، کون خدا ہے بھی یا خدا نہیں ہے. یہ پرانے نظریات ہیں، آج کے نظریات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے زندگی بھر سمجھاتے رہیے
کہ یہ جو ٹھنڈا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہو، کہیں گے نہیں میں وہی پیوں گا. توجہ ہے نا. ان کو لاکھ آپ سمجھاتے رہیں کہ شراب تمہارے لیے مہلک ہے، جان لیوا ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی کو پیتے رہیں گے. وہ کٹ حجتی پر جو لوگ اتر آتے ہیں تو ان کو دلیل پسند نہیں آتی ہے، ان کو ثبوت پسند نہیں آتا ہے. پھر جب دلیل نہیں پسند ہے، ثبوت نہیں پسند ہے، تو پھر قرآن کیسے وہ ایکسپٹ کریں گے؟ آیتوں اور روایتوں کو کیسے ایکسپٹ کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلا اگر ابھی صرف توحید پر گفتگو کی جائے تو توحید پر ہی بہت سے مطالب ہیں. اور خود امام علیہ السلام کے زمانے میں اب چونکہ تبرکن آج ایک چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام علیہ السلام نے اپنے ہی زمانے کے نہ جانے کیسے کیسے شاگردوں کو اتنی عزت دیا. کبھی کبھی جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا جو ہے کالج میں جانا ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے فرینڈ ہوتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوئیے نا، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ کے پاس نالج کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو پوچھئے، معلوم کریں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، امام حسین کون ہے، مولائے کائنات کون ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کون ہے، ہم کن کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کیا ہے. ہم مدرس ڈے تو دوسروں کے نام پہ منانے کو تیار ہیں، کبھی ہم نے جناب زہرا کی ولادت پہ بھی مدر ڈے منایا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، فادر ڈے ہم کسی اور کے نام پہ ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں، اس پر منا رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی تو غور کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا باپ علی ابن ابی طالب ہے، ان کی ولادت پر فادر ڈے منانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. دیکھیں بچوں کے جذبات کو تو میں منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے کہ تھوڑا سا نعرہ کم کریں آج سے تاکہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر سکوں. وَإِلَّا دیکھیے جو آپ بھی تشنا رہیں گے، مجھے بھی یہ رہے گا کہ میں جو چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا وہ آپ تک نہیں پہنچا سکا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ابھی تک جو لوگ پردے میں رہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا آ جائیے، سامنے آ جائیں. آپ لوگ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد پر. آ جائیں، سامنے آئیں، آگے آئیں، آگے آئیں. اب وہ جو ہاں اللہ یار آگے آئیں، آگے. شاباش، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ہاں شاباش، مل کے جب تک یہ لوگ نہیں آ جائیں. اچھا جو ہمارے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر نہیں آئیں گے تو میں اٹھ کے آ جاؤں گا وہاں پر. آپ آئیں، جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. بھائی ساری باتیں آپ ہی کے لیے. صبح کے 7 دل ہاں علی مولا. بیٹا اٹھو وہاں سے اٹھو، جلدی آؤ. شاباش، پیچھے آ جاؤ، اٹھو. شاباش. نبی بولے ملک بولا، ماشاء اللہ. حیدری. اچھا ایک بات بتائیے مجھے کہ مثال کے طور پہ نماز جماعت ہو رہی ہے. اب آپ سب لوگ تو عالم ہیں ماشاءاللہ سے، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. نماز جماعت ہو رہی ہے اور اس نماز جماعت میں ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، اس کی جماعت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو یہ بھی تو نماز ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے. جس طرح سے نماز کو بغیر جماعت کے نہیں پڑھا جا سکتا، ویسے اس عبادت کو بھی شانے سے شانہ جدا کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن آپس میں محبتوں کو بڑھائیں. یہی فرش عزا ہے کہ جو آپسی اختلافات کو دور کر دیتا ہے، محبتوں کو بڑھا دیتا ہے، اپنائیت کو بڑھا دیتا ہے، غیریت کو ختم کر دیتا ہے. فرش عزا پر آؤ تو پھر یہ احساس کرو جو بھی ہے وہ اپنا خون ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، لہذا ہر کوئی اپنا چاہنے والا ہے. حسین کے صدقے میں رشتہ داریاں قریب ہوتی ہیں، دور نہیں ہوتی ہے.
لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں جلدی میں نے بات شروع کیا کہ وہاں سے کہ جو توحید کے مسئلے میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یقین جانے اتنے زیادہ مواد ہیں. میں بس ایک چیز کو ایگزامپل جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں. امام علیہ السلام نے, جوان ہمارے کہتے ہیں کہ مولانا کہ اس طرح سے سوالات ہوتے ہیں, لوگ ہم سے کالج میں سوال کرتے ہیں, اسکول میں سوال کرتے ہیں, بیٹا آپ بھی پڑھیں لکھیں تھوڑا سا نالج حاصل کریں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, لیکن انٹرنیٹ میں بھی پورا ذہن کھلا ہونا چاہیے, آنکھیں کھلی ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو چیزیں اسکرپٹ لے رہے ہیں یا جو مواد لے رہے ہیں, جو مطالب کو حاصل کر رہے ہیں, کس سورس سے حاصل کریں. آپ کا اپنا سورس ہونا چاہیے. توجہ کریں, وہ جب آپ کوئی چیز حاصل کریں, آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, جیمینی کا زمانہ ہے, اس میں بھی اگر کچھ سرچ کر رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھیں سورسز صحیح ہے یا نہیں ہے. توجہ کریں, یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ یہ بہکانے کے لیے ہے. آئندہ نسلوں کو امام سے, رسول سے, قرآن سے, دین سے, اسلام سے, مذہب سے دور کرنے کے لیے ہے, تاکہ انسان جاہل ہو جائے. جب کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی, لائبریریز جانے کی عادت نہیں ہوگی, ٹیچرز کے پاس جانے کی عادت نہیں ہوگی, جب ایک انسان مجبور ہو جائے گا, ایک اے آئی کا, ایک جیمینی کا, ایک چیٹ جی پی ٹی کا جب مجبور ہو کر رہ جائے گا, اب وہ جو کچھ کہے گا اسے صحیح نظر آئے گا. پھر موقع کیا ہوگا پتا ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسا موقع آنے والا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہی ایکسپٹ. لیکن یاد رکھنا, ہر زمانے کے لیے خدا نے ایک ہادی کو رکھا ہے. ہدایت کے سلسلہ ختم نہیں ہونے والا ہے. تم جتنی ہی کوششیں کرو, لیکن ہدایت کی ذمہ داری وقت کے امام پر ہے. وہ اپنے چاہنے والوں کے راستے کو بھٹکنے نہیں دے سکتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اچھا, جب نعرے کی مجھے پیاس لگی تو میں کہوں گا بھائی نعرے کی مجھے پیاس لگی ہے, آپ لوگ نعرہ دیجئے گا مجھے, لیکن پلیز ابھی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے سماعت کریں تاکہ جو میں بات کو مطالب کو بیان کر سکوں. امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے تمام اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سراہا. رسول کس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے بتائیے گا؟ اب میں آپ کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے امام کی نظر میں؟ رسول اپنی چادر کس کے لیے بچھاتے تھے آپ بتائیں؟ جناب زہرا کے لیے نا. کھڑے کس کے لیے ہوتے تھے؟ جناب زہرا کے لیے نا. احترام کس کا کرتے تھے؟ جناب زہرا کا احترام کرتے تھے نا. قربان جائیں, رسول کا آئینہ امام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ وما محمد الا رسول, اور جو یعنی سب رسول نے فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, یعنی پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخری بھی محمد, یعنی ان کا جو عمل ہے وہی پہلے کا عمل, دوسرے کا عمل, آخری کا عمل, سب کا عمل سیم ہے. یہاں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. جس طرح رسول جناب زہرا کا احترام کر رہے ہیں, دیکھیں میں عصمت کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام علیہ السلام اپنے شاگردوں کا بھی ویسے ہی احترام کرتے ہیں. آئیے دیکھیں, جناب ہشام بن حکم ایک نوجوان شاگرد ہے امام کا, بہت زیادہ 17 سال 17 یا 18 سال ایج ہے ان کی. ایک نوجوان سپاہی, ایک نوجوان شاگرد ہے, اسٹوڈنٹ ہے امام کا. لیکن جب بھی وہ آپ کی بزم میں آتے ہیں, امام کھڑے ہو جاتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اپنی ابا کو بچھاتے ہیں, کہتے ہیں ہشام اس پر بیٹھو. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن ہشام کرتے کیا؟ ہشام وہ ہے, توجہ, اب چونکہ نام آیا ہے تو اس کو بیان کروں جو میرے موضوع سے بھی منطبق ہے اور ریلیٹڈ ہے, تاکہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. ہشام کون ہے؟ ہشام نے اپنا اثر و رسوخ, سنو میرے جوانوں, علم کیا ہوتا ہے, اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اپنا اثر و رسوخ, اپنی فضیلت, اپنی برتری, اپنے علم کو 17 سال کی ایج میں پورے بصرہ میں, پورے مدینہ میں, پورے کوفے میں, پورے عراق میں, پورے یمن میں منوا لیا ہے. بڑے بڑے یہودی اس وقت تھے, بڑے بڑے ملحد اس وقت تھے, بڑے بڑے ایسے جو خدا کو نہیں مانتے تھے اس وقت کے علماء تھے. لیکن جب ہشام کا نام سن لیتے تھے
تو وہ ہشام سے گفتگو کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے. یعنی یہ عالم تھا جناب ہشام ابن حکم کا. امام کے صحابی امام کے پاس جب آئے, بصرہ میں رہتے تھے, بصرہ سے آئے, کوفے کے رہنے والے تھے, بصرہ اکثر جانا ہوتا تھا, لیکن امام کے یہ چاہنے والے جب بصرہ پہنچے تو وہاں پر ایک مناظرہ ہوا ان سے, اور اس کے بعد جب امام سے ملنے کے لیے آئے, ملاقات کرنے کے لیے آئے, میں جلدی سے بات کو پہنچا کے میں اپنی بات کو آگے پہنچاؤں, کیونکہ ہمارا مسئلہ جو ہے ابھی نبوت کے سلسلے میں داخل ہو چکا تھا. چونکہ یہ ضمناً بات آ گئی, اس کو بیان کرتے چلوں کہ توحید کی اہمیت جناب ہشام نے کیسے بیان کیا ہے کہ جب جناب ہشام پہنچے چھٹے امام کی خدمت میں, صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام کے پاس ایک دو صحابی نہیں ہوتے تھے. میں نے کسی مجلس میں بیان کیا تھا 2000 سے زیادہ تو اسٹوڈنٹ جو ہر دم بیٹھے رہتے تھے, توجہ ہے نا, 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہر دم بیٹھے رہتے تھے. اتنے اسٹوڈنٹ کے سامنے ان کے بیچ میں ہشام جب داخل ہو رہے ہیں تو امام اٹھ کر کھڑے ہو کر احترام کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر تعظیم کیا ہوگی, اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی. جب ہشام بیٹھ گئے تو امام نے فخر میں کہا, کبھی کبھی ہوتا ہے نا استاد ٹیچر جو ہوتا ہے اپنے شاگرد سے کہتا ہے بیٹا آج وہ بیان کر دو ذرا, تم نے جو آنسرز یاد کیے تھے یا تم نے جو چیزیں سبجیکٹ کو یاد کیا تھا. امام نے جھومتے ہوئے, اب میں وہ انداز نہیں بیان کر سکتا ہوں کہ امام کتنا خوش ہے ہشام سے اور ہشام جیسی صفت رکھنے والے ہر مومن سے. توجہ کریں, امام نے کہا ہشام ذرا وہ بصرے میں جو تم نے مناظرہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ گے, وہ بصرہ والا مناظرہ کیا تھا. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے میں زبان کھولوں, آپ ہی سے تو سیکھا ہے, آپ کا شاگرد ہوں, ادنا سا طالب علم ہوں, مجھے آتا ہی کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. امام کا مقصد تھا کہ ہشام بیان کریں, لوگ سیکھیں کہ کیسے جواب دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہشام بیان کرے اور لوگ سن کر سیکھیں کہ کیسے جواب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہشام نے کہا ہاں مولا اگر آپ کہتے ہیں تو بیان کروں. وہ جو بصرہ کا جو عالم ہے نا وہ بہت ہی مشہور عالم دین تھا, عمرو ابن عبید. عمرو ابن عبید جو تھا وہ معتزلی تھا, اور اتنا پکا معتزلی تھا کہ وہ امامت کا باقاعدہ طور پر مسجد میں بیٹھ کر تمام لوگوں کو گمراہ کرتا تھا, اور کہتا تھا کہ امام کی ضرورت ہی نہیں ہے, نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہادی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے تو ہشام تم نے جواب کیسے دیا, تم نے جواب کیسے دیا, اس کو بے زبان کیسے کیا, لاجواب کیسے کیا. ہشام مسکرانے لگے, کہتے ہیں مولا میں نے کچھ نہیں کیا, جو آپ سے سیکھا تھا وہی بیان کیا. اور میں نے اس سے پوچھا اچھا تو یہ بتا کہ تو اتنا بڑا عالم ہے, میں تیری بزم میں آیا ہوا ہوں اور میں دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں, میرے ایک سوال کا جواب بتا. تیرے پاس آنکھیں ہیں, جیسے ہی اتنے بڑے عالم سے اگر یہ چھوٹا سا سوال کیا جائے تو اس کو غصہ تو آئے گا ہی, یہ ظاہر سی بات ہے. جیسے ہی اس نے سوال کیا جناب ہشام نے کہا اچھا بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں. کہتا یہ کون سا بیہودہ سا سوال ہے, آنکھوں کا کون سا سوال ہے, کیا تم میری آنکھوں کو نہیں دیکھ رہے ہو, مجھے اندھا دیکھ رہے ہو. کہا کہ نہیں تم جواب دو, میں تم سے سوال کر رہا ہوں, تم نے یہی کہا ہے جو سوال کرو گے ہم اس کا جواب دیں گے. تمہاری اب ڈیوٹی یہ ہے, ذمہ داری یہ ہے کہ تم جواب دو مجھے کہ تمہاری آنکھیں ہیں یا نہیں ہے. وہ کہتا کہ اچھا اگر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ آنکھیں ہیں یا نہیں ہے تو میں تمہیں بتا دوں ہاں میری آنکھیں ہیں. کہا کہ اچھا بتاؤ ان آنکھوں سے کرتے کیا ہو. کہا ظاہر سی بات ہے آنکھوں سے کیا جاتا ہے بھائی, آنکھوں سے کیا کام ہوتا ہے, آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اچھی اور بری چیزوں کا میں تمیز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور جو مجھے پسند ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہوں, جو نہیں پسند اس سے آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں. کہا اچھا بتاؤ کان بھی ہیں تمہارے. پھر سے ایک مرتبہ غصہ, یہ کون سا بیہودہ سوال ہے, ارے بھائی کان ہے تبھی تو سن رہا ہوں. کہا ان کانوں سے کرتے کیا ہو. کہا کہ کانوں سے میں سنتا ہوں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. زبان ہے تمہارے پاس. کہا زبان بھی ہے. توجہ کریں, میں اپنے اسٹوڈنٹ اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کو ذہن میں بٹھائے کس طریقے سے ہشام ابن حکم نے جواب دیا ہے اور لاجواب کر دیا
دیا جو یہ کہہ رہا تھا کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اتنے بڑے عالم ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کو پتہ لگا سکتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ ہشام بہت دیر سے سن رہے تھے، اب اسے لاجواب کرنا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں کان سے سنتا ہوں، میں ناک سے اچھی اور بری خوشبو کو سونگھ کر پتہ لگا لیتا ہوں یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، زبان سے ذائقہ لیتا ہوں، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہشام نے دوسرا ایک جواب، دوسرا سوال یعنی دوسرا وار کیا، کہا کہ تیرے پاس آنکھیں موجود وہ دیکھنے کے لیے کافی، تیرے پاس کان موجود وہ سننے کے لیے کافی، ناک موجود ہے اس سے سونگنے کے لیے کافی ہے، زبان موجود ہے، توجہ چاہتا ہوں، زبان موجود ہے اس سے ذائقہ لینا کافی ہے۔ پھر یہ بتا کہ پھر جب تیرے پاس آنکھ ہے تو پھر تجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت کیا ہے؟ جب تیرے پاس کان ہے تو پھر دوسری چیز کی ضرورت کیا ہے؟ جب تیرے پاس ناک ہے پھر دوسری چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب زبان خدا نے دیا ہے تو پھر اسی سے کام لیتا رہے، تجھے اور چیزوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا تیرے پاس عقل بھی ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تم مجھے جاہل سمجھتے ہو؟ خدا نے مجھے عقل بھی دیا ہے۔ کہا کہ جب تمہارے پاس عقل ہے، بڑی توجہ، آ گئے اصل جواب پر اور آ گئے لاجواب کرنے والے جملے پر کہ جو جناب ہشام نے اسے لاجواب کیا۔ کہا کہ عقل ہوتے ہوئے، توجہ، آنکھ ہوتے ہوئے عقل کا کیا کام ہے؟ کہا کہ تم بڑی بیہودہ باتیں کرتے ہو، ان آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، عقل سے آرڈر لیتا ہوں۔ کہا پھر کان رہتے ہوئے عقل کا کیا کام ہے؟ کہا کان سے سنتا ہوں، عقل سے آرڈر لیتا ہوں۔ زبان سے کیا کرتے ہو؟ زبان سے ذائقہ لیتا ہوں، عقل سے آرڈر لیتا ہوں۔ کہا کہ جب یہ سارے اعضاء موجود ہیں عقل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اماں بچے ہو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی تمہارے مونچھیں بھی نہیں نکلی ہے، ابھی تو داڑھیاں بھی نہیں نکلی ہے، میں تمہیں بتاؤں دیکھو یہ زبان بیکار ہے اگر عقل نہ بتائے کہ ذائقہ کیسا ہے، اگر یہ عقل نہ ہو تو آنکھیں بیکار ہے۔ توجہ، آنکھیں بیکار ہے کیونکہ یہی عقل آرڈر کرتی ہے کہ یہ چیز دیکھنا ہے یا چیز نہیں دیکھنا ہے، سننا ہے یا نہیں سننا ہے، لمس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ہشام کہتے ہیں مسکرا کر، میں ہی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، سارے اعضاء کے ہوتے ہوئے، سارے بدن کے پارٹس کے ہوتے ہوئے، باڈی پارٹس کے ہوتے ہوئے پھر بھی عقل کی ضرورت ہے تاکہ اس سے آرڈر لیا جائے۔ اب مجھے تو یہ بتا اتنی بڑی کائنات بغیر ہادی کے کیسے رہ سکتی ہے کہ اس سے آرڈر نہ لے اور ساری چیزیں کام کرتی ہے؟ جیسے عقل پورے جسم کے پارٹس کے لیے ضروری ہے ویسے ہی امام اور ہادی پوری کائنات کے لیے۔ اب لگاؤ نعرہ۔ عقل جیسے ضروری ہے کہ اس سے آرڈر لیا جائے ویسے ہی ضروری ہے کہ ایک امام ہو کہ جو سب کو کنٹرول کر رہا ہو، بغیر اس کی ہدایت کے، بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی نبی کے یہ دنیا چل نہیں سکتی ہے۔ جب جیسی بات تمام ہو گئی، اب جو چیز مین بیان کرنا تھا، بڑے بڑے عالم سب کی، اچھا یہ جو تھا جیسے ہی جواب دیا نا جناب ہشام نے، ابھی تک تو متوجہ نہیں ہوا، ابھی تک تو بول رہا تھا بچے ہو، تمہاری داڑھی نہیں نکلی ہے، تمہارے بال نہیں ہے، تمہاری مونچھیں نہیں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کان میں جا کر ذرا مجھے بتاؤ تم ہشام تو نہیں ہو؟ اللہ، کہا کہ ہاں، نام سنا تھا بہت، دیکھیں میں نے پہلے کہا نا اتنا پاپولر ہو چکا تھا نام ان کا کہ ہر خاص و عام جانتا تھا۔ کہا ہشام تو نہیں؟ کہا کہ ہاں میں مولا کا شاگرد ادنا سا ہشام ابن حاکم۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اپنی ردا کو بچھایا، یہ تاریخ کا جملہ ہے، اپنی کتابوں سے نہیں ہے، غیروں کی کتابوں سے ہے جنہوں نے نقل کیا ہے۔ اپنی ردا کو بچھایا اور کہتے جب تک ہشام مسجد میں بیٹھے رہے وہ سر کو جھکا کر یوں ہی بیٹھا رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کہا کہ ہشام تم یہاں کیوں چلے آئے؟ تمہارا کام تھا جاؤ لوگوں کی تبلیغ کرو۔ کہا مولا بغیر آپ کے در پہ آئے ہوئے کہاں کسی کو کچھ حاصل ہوتا ہے، میں تو آپ کا ایک ادنا سو غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں۔ مولا ایک مسئلہ پھنس گیا۔ کہا مسئلہ کیا پھنسا ہے؟ کہا بات توحید کی آ گئی ہے۔ کہا توحید کی؟ کہا تمہارے پاس تو سب کا جواب ہوتا ہے، مولا کا چاہنے والا حاضر جواب ہوتا ہے، تمہارے پاس تو ہر چیز ہے، پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ مولا کوفے میں بصرہ کا ایک عالم تھا شاکر دیسانی، شاکر دیسانی نے مجھ سے ایک سوال کیا، اس سے کئی مناظرہ ہوا تھا، کسی موقع پہ انشاءاللہ 2-3 مناظرے بڑے دلچسپ ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہ لاسٹ کہ جس میں کہا کہ مولا اس نے جب آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو اس نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 کو پڑھا۔ توجہ کریں، سورہ زخرف آیت نمبر 84 اس کو پڑھ کر اس نے مجھے لاجواب کیا۔ میں نے کہا کہ میں جواب لا کر 1 سال کا مجھے موقع دو، میں تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ کہا تم نے 1 سال کا ٹائم نہیں لیا؟ کہا ہاں مولا مجھے کوفے آنا تھا اور کوفے سے مدینے آنا تھا، نہیں پتا کہ کب آتا آپ کی ملاقات، آپ سے ملوں گا تبھی تو پوچھ کے بتاؤں گا، توجہ ہے نا، آپ سے مل کے پوچھ کے تبھی میں اس کو بتاؤں گا، میں کوفے میں تھا، وہ بصرے کا عالم، توجہ کریں۔ امام نے کہا کیا سوال کیا؟ کہتا وہ ہشام کہتے ہیں کہ مولا اس نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی جو 84 آیت ہے، وہ کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب میں اس کا ترجمہ پہلے کروں پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا اور لطف آئے گا کہ وہ تمہارا خدا وہ ہے کہ جو سما یعنی آسمان میں بھی خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور زمین پہ بھی خدا ہے، یعنی تمہارا ایک خدا نہیں ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں تم سے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک خدا فی السماء، اللہ اکبر، ایک خدا فی الارض، ایک زمین پر۔ اس کا مطلب تو تمہارا 2 خدا ہو گیا، اس کا مطلب تو تمہارا 2 خدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو پتے کی ہے۔ اچھا مولا کا چاہنے والا کبھی اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ہاں کچھ بھی بیان نہیں پتا ایکسپٹ، لیکن میں تم کو جواب دوں گا، ابھی نہیں اپنے مولا سے پوچھ کر۔ کہا کہ اتنی سی بات، کبھی کبھی نا ضرورت ہے اس چیز کو بیان کرنے کی۔ بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں امام کے، 1-1 2-2 گھنٹے کے مناظرے، لوگ یہ سوال یہ سوال یہ سوال، سوال پہ سوال سوال پہ سوال، امام ایک جملے میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جواب دینے کی یہ کیپیسٹی جو ہے، جواب دینے کی جو کا ہنر، اس کو سیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک لفظ میں جواب۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مدینے کوفے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا میں بس کوفے جانے والا ہوں اور اس سے ملوں گا بھی شاکر دیسانی سے، اور وہ تو ملحد ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا کا منکر ہے۔ کہا کہ بس اس سے خالی یہ پوچھنا کہ تم تو وہاں کے قاضی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں مولا میں سمجھ گیا کہ آپ کا جواب کیا ہے۔ اب اتنی سمجھ بھی ہونا چاہیے کہ استاد ایک لفظ کہے شاگرد پوری کتاب پڑھنے لگے، توجہ ہے نا۔ یہ کمال تو علی اور علی والوں کا ہوتا ہے نا، یوں ہی تھوڑی نہیں کہ مولا کائنات کو 1000 باب رسول اسلام نے دیے اور ان 1000 باب سے 1000 باب، ہر باب سے 1000 باب مولا کائنات نے پیدا کی۔ یہ صفت جب علی کی ہے تو علی کے چاہنے والوں میں بھی یہ کمال ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک لفظ امام نے فرمایا، وہ جواب سمجھ گیا، ٹھیک مولا میں اس کو جا کر لاجواب کرتا ہوں، اس کو لتیڑتا ہوں چل کے، جو وہ میں یہ میری زبان تھی، چل کے اس کو میں بتاتا ہوں۔ اور جانے کے بعد امام سے وہاں سے فیضیاب ہوئے اور پہنچے کوفہ، اور شاکر دیسانی اب تو تھوڑا سا اکڑ آ گئے، کیا ہوا شام بہت مناظرے کرتے تھے، لائے جواب؟ کہ جواب کا تمہاری کوئی وہ میرا ذہن وہاں تک پہنچا نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بات ہے، جواب تم تجھ کو دے ہی دوں گا۔ پوری مسجد بڑی، اس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مجمع لگا ہوا ہے۔ اچھا جب لوگ ہشام کو دیکھ لیتے تھے تو لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے آج کچھ ہونے والا ہے، توجہ ہے، آج کچھ ہونے والا ہے، ہشام ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بھنڈا ہے، آج کوئی نہ کوئی بھڈا ہونے والا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بات ہوگی، کچھ نہ کچھ مناظرہ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، اور کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا۔ توجہ کریں، ایک مطلب پورا مجمع جب جمع ہو گیا تو ہشام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کوفے کے جج ہو یا بصرے کے جج ہو؟ کہا کہ میں تو بصرے میں جج ہوں، وہاں کا قانونی طور پر جو ہے گورنمنٹ کے طور پہ میں وہاں کا جج ہوں۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا شاکر دیسانی۔ کہا تمہیں لوگ بصرے میں جج مانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔
کہا کہ اچھا تم یہاں آ گئے کوفے میں تو کیا تمہارا نام بدل گیا؟ کہا کہ نہیں، مجھے یہاں پر بھی لوگ شاکر احسانی کہتے ہیں، لوگ مجھے یہاں پہ بھی جج ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کہا اچھا تم اگر مدینے چلے جاؤ تو کیا تمہارا جو صفت ہے اور نام ہے وہ الگ ہو جائے گا؟ کہا نہیں، میرا نام وہاں پر بھی وہی رہے گا، میں وہاں پر بھی جج رہوں گا، میری صفت ختم ہونے والی نہیں، میرا علم ختم ہونے والا نہیں۔ کہا کہ تم کیا وہاں الگ ہو، یہاں الگ ہو، بصرے میں الگ ہو؟ کہا کہ نہیں، میرا وجود ایک ہی ہے، ہر جگہ میں پایا جا سکتا ہوں، جہاں جاؤں گا چاہے جاؤں یا نہ جاؤں میرا نام رہے گا۔ کہا اتنی سی بات تم اپنے لیے کہتے ہو کہ جہاں رہوں گا میرا وجود تو ایک ہی رہے گا۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ تو خدا، وہ جو خدا کے بارے میں تو کہ الہ فی السماء الہ فی الارض، خدا ایک ہی ہے، چاہے وہ آسمان میں رہے چاہے وہ زمین میں رہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے زمین سے آسمان تک اگر کسی کی خدائی ہے تو واحد و یکتا خدا کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ جو صفت ہے وہی اس کی ذات ہے، جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو نام ہے وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی نام ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ اللہ پورے مجمع کے سامنے جب وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اب مان لیا کہ امام کے مکتب کا نکلا ہوا شاگرد چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس سے مناظرہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی دعا ہے ہشام کی کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ لوگ دوسری قوموں سے الجھ جاتے ہیں لیکن اگر پتہ چلتا ہے نا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو کہتے ہیں ان سے مت الجھنا۔ یہ شیعہ اگر بچہ بھی ہوا تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقیناً یہ ہدایت کا سلسلہ اور رسول اور نبی ہوتے ہی اس لیے تاکہ انسانیت کو معراج تک پہنچائے۔ توجہ ہے، میرا کل کا جملہ یاد ہوگا اور میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، دیکھیں ہماری محنتیں رائے گاہ نہ جائیں۔ فرش ازاں ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، توجہ ہے نا، اس سے ہم کچھ لے کر حاصل کریں، لے کر اٹھیں۔ لہٰذا اگر ہم مجلسیں سن رہے ہیں تو اس محرم میں یہ ہم تہیہ کر کے عہد کر کے اٹھیں کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں گے۔ لہٰذا ہر مجلس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے کم از کم ایک چیز تو ہم اپنے دل میں بٹھا کر تبھی اٹھیں یہاں سے کہ جو ہم نے سیکھا۔ اور کیا سیکھا؟ اگر آپ لوگ جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے دلچسپی دکھائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے فاتح والی یا زیارت والی جو مجلس ہوگی جس دن 12 محرم کو، تو ہر مجلس سے ایک ایک سوال انشاءاللہ 3 گروپ انشاءاللہ بنائیں کہ 7 سال سے کم ایج کے جو بچے ہیں، 7 سال سے 15 سال تک، اور 15 سال یعنی 16 سال سے اوپر تک جو شرکت کرنا چاہے، ہر مجلس سے ایک کوشچن، ٹھیک ہے، ہر مجلس سے ایک کوشچن، اور انشاءاللہ 10 کوشچن ہوں گے۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں اس میں شرکت کریے گا انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ اس محرم میں ہم نے کیا حاصل کیا۔ توجہ ہے، کچھ ایک حدیث، ایک آیت، ایک واقعہ، ایک مناظرہ، اگر ایک بھی سیرت ہمیں حاصل ہو گئی اور اس پر ہم نے عمل کر لیا، یقین جانیں ہماری محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ہم کامیاب ہیں، یہاں پر بھی کامیاب ہیں، وہاں پر بھی کامیاب ہیں۔ مجلس حسین ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں تو اپنے آپ کو نکھار کر یہاں سے جائیں، حر بن کے اٹھیں، یہاں سے مقدر کو سوار کر اٹھے، علم نہیں تھا عالم بن کر اٹھے، کیونکہ امام جاہلوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لبیک لبیک یا زینا، لبیک یا مولا، انسان
ابھی ہم لوگ نبوت کی منزل میں عدالت کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، اور اس کے بعد نبوت کی منزل، آج دوسری منزل ہے کہ نبوت کو ہم پہچانیں، نبوت کی ضرورت۔ دیکھیں انسان کی ضرورت صرف رزق نہیں ہے، توجہ کریں، انسان کی ضرورت صرف لباس نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہدایت ہے، اور نبی اور امام ہوتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ جس طرح سے جسم کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، روح کی ضرورت بھی پوری ہو انسان کی، توجہ ہے نا۔ نبیوں کو خداوند عالم نے انبیاء کو امام کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو، اور اسی لیے ہر نبی کو خداوند عالم نے صاحب معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، جب وہ کیا نام ہے لوگ باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے تو خداوند عالم کے حکم سے، خداوند عالم کے فرمان سے، اس کے اجازت سے، باذن اللہ خدا کی اجازت سے انبیاء معجزے دکھاتے تھے۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے بیان کروں کہ معجزہ ایک الگ چیز ہے، میجک ایک الگ چیز ہے۔ میجک آپ بھی سیکھ لیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، کرامت مثلا کوئی چیز طرح سے جادو اس طرح سے کرنا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں اور معجزے میں فرق ہے، توجہ ہے۔ معجزہ نبی اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے دکھاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ نبی کا نام کا کام جو صرف معجزہ دکھانا ہے، نہیں، بالکل غلط۔ معجزہ نبی کا کام صرف معجزہ دکھانا نہیں ہے، نبی ضرورت پڑنے پر معجزہ دکھاتا ہے۔ نبی کا کام ہے ہدایت کرنا، توحید کو پہنچانا، اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانا، لوگوں کی ہدایت کرنا، انسانیت کا درس دینا، لوگوں کو انسان کا سبق سکھانا۔ یہ نبی کی ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ معجزہ جو دکھاتا ہے اپنی ضرورت کے تحت۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا معجزہ دیکھنے کے بعد لوگ ایمان لے ہی آئے، توجہ ہے، یہ بھی چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں نبی کا معجزہ دیکھا لیکن اس کے بعد ایمان نہیں لے آئے۔ اس میں سب سے بڑی مثال جو فرعون کی ہے، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے لیکن ایمان نہیں لے کر آیا۔ اژدہوں والا معجزہ دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ جناب موسیٰ کے عصا کا معجزہ دیکھا لیکن جو ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس کے بعد کے انبیاء کے معجزے بہت سی قوموں نے دیکھے کہ جو اونٹ سے پہاڑ سے اونٹ کا اور اس کی اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبی کا اشارہ دیکھ کر ہی ایمان لے کر آ جاتے ہیں، توجہ، تو وہ لوگ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اشارہ دیکھ کر، نبی معجزہ اس لیے دکھاتا ہے کہ اپنی حقانیت کو ثابت کرے اور بتائے کہ زمانے میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، توجہ، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں نے کیا کیا، جادوگروں نے رسیوں کو جو ہے وہاں پر سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے اس کو اژدہے میں تبدیل کر دیا، لیکن خدا نے حکم دیا اے موسیٰ تم اپنا عصا پھینک دو۔ جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، توجہ ہے نا۔ وہ سارے سانپوں کو نگلنے کے بعد جناب موسیٰ نے اسے اٹھایا، پھر سے وہ عصا ہو گیا۔ جناب موسیٰ کا ہاتھ اس کوئلے سے، اس آگ سے جل گیا تھا، خداوند عالم نے اسے ید بیضا قرار دیا، اندھیرے میں وہ لائٹ کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ موسیٰ کا معجزہ، توجہ کرے، قرآن نے ایک اور معجزہ پیش کیا، کہا کہ فن فجرت، جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو پتھر پہ مارا اور اثنا عشرہ، اور اس سے فن فجرت اثنا عشرہ عینن، اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، توجہ ہے نا، 12 چشمے۔ یہ موسیٰ کا عصا ہے، اگر پتھر پہ پڑے تو 12 چشمے نکلے، اور اگر دریا پہ پڑ جائے تو 12 راستے بن جائیں۔ اللہ، یہ جناب موسیٰ ہے، یہ جناب موسیٰ ہے، لیکن فخر موسیٰ جو ہوتا ہے اس کا معجزہ بالکل الگ ہوا کرتا ہے۔ وہ پتھروں پہ عصا نہیں مارتا ہے، دلوں پہ اس طریقے سے اس کی باتیں اثر انداز ہوتی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی تعریف کرے کہ جو عرب جیسے جاہل، بدو، بد دماغ، بد قوموں میں آیا لیکن ان کو انسانیت کا سبق سکھا کر انسان بنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ
یہ جناب موسیٰ حیدری، جناب موسیٰ کا یہ معجزہ، توجہ کریں کہ جو فخر موسیٰ اس کا معجزہ تو بالکل الگ ہوگا، لیکن قربان جائیں ہماری جانیں ایک اور معجزہ ہے کہ جب امام کا مضحکہ اڑایا جانے لگا، دسترخوان سجا ہوا ہے، توجہ، امام کا دسترخوان سجا ہوا ہے اور امام کا مذاق اڑایا جانے لگا، امام نے صرف قالین پر بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا، وہ قالین پر بنا ہوا ایک فوٹو، ایک تصویر تھی اور ایک جو کیا نام ہے رائٹنگ تھی، لیکن اس میں جان نہیں تھی، امام نے اسے اشارہ کیا، وہ شیر میں جان پیدا ہوئی، وہ شیر بنا، باہر نکلا، جتنے بھی منکرین تھے ان کو نگل گیا، پھر سے اس میں گیا، پھر سے تصویر بن گیا، لوگوں نے کہا مولا ہم نے آپ کا معجزہ دیکھ لیا، ایکسپٹ کر لیا، آپ کی کرامت کو دیکھ لیا، آپ کی فضیلت کو دیکھ لیا، اتنا کرم کر دے، اتنی نوازش کرے، اس کو حکم دے کہ پھر سے یہ ان کو نگل دے۔ امام نے ایک تاریخی جواب دیا، اگر عصائے موسیٰ نے ان سانپوں کو اگل دیا ہوتا، صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل، بس یہی پر میں اپنی بات کو تمام کروں گا، اس کے بعد ربط مسائب دینا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جب جیسے وہ نہیں اگل سکتا تو ویسے ہی قالین کا شیر بھی اگل نہیں سکتا ہے، اس کا کام تو تمام ہو گیا۔ امام کا انکار کر رہا تھا نا، امام کا مذاق اڑا رہا تھا، چاہے وہ وقت کا کوئی بھی ہادی ہو، چاہے نبی کی صورت میں ہو چاہے امام کی صورت میں ہو، اگر نبی خدا امام خدا کے سامنے کوئی آ کر مقابلہ کرتا خدا اسے برداشت نہیں کرتا۔ اور بھی نبیوں کے جو معجزے، بس ایک جملہ بیان کروں کہ نبیوں کے جو معجزے ہیں وہ اپنے زمانے تک محدود تھے، توجہ ہے نا، ہمارے نبی میں اور نبیوں فخر کیا ہے؟ یہ فخر انبیاء ہے نا، فخر الرسول ہے نا، فخر المرسلین ہے، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑی فضیلت ان کے پاس ہے نا، لہٰذا ان کا معجزہ بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ جناب نوح کا معجزہ کیا ہے؟ جناب نوح کا معجزہ کشتی والا معجزہ ہے، لوگوں کی جان کو بچایا۔ جناب ابراہیم کا معجزہ کیا ہے؟ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس میں گلزار ہو گئی آگ، یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جناب عیسیٰ جو مردوں کو حیات بخش رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، یہ اپنے حکم سے نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہے۔ لیکن ہم نے ایک فخر عیسیٰ کو بھی دیکھا کہ جو کہتا ہے قم بِإِذْنِی، قم بِإِذْنِی، قم بِإِذْنِی، میرے اذن سے مردہ کھڑا ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ پورے کوفے نے دیکھا کہ جو مردہ تھا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوتا ہوا۔ بھائی جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی تعریف، ہم سے زیادہ نبی کی تعریف کیا کوئی کرے گا؟ پہلے نبی کے وسیع کو سمجھ لو، پھر نبی سمجھ میں آئے گا، اس کی فضیلت کو سمجھو نا پہلے، پھر نبی۔ تم نے تو اپنے نبی کو عیب والا، نقص والا، معاذ اللہ مجنون، معاذ اللہ بھول جانے والا، معاذ اللہ اس طرح کا نبی تم نے سمجھ لیا ہے، تمہارا عقیدہ فاسد ہے۔ ہماری نظروں سے دیکھو کہ نبی کسے کہتے ہیں، اگر تم نے اس نبی کو نبی کی طرح مان لیا تو یقین جانو غدیر میں علی کا اقرار کرنے کے بعد کبھی انکار نہیں کرو گے، کیونکہ وہ انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ یہ معجزے تھے انبیاء کے، لیکن ہمارے نبی کے معجزے میں معجزات کیا ہیں؟ ہمارے نبی کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن، جو قیامت تک کے لیے معجزہ، شق القمر، ہاں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور جناب موسیٰ نے دریا میں پتھر پر جو ہے آپ نے عصا کو مارا، قرآن نے گواہی دی فنفجرت اثنا عشر عینا، جس سے جو 12 چشمے پھوٹ پڑے، لیکن ہمارے نبی کے نے کو جو عصا مارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے نبی کا معجزہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت لوگوں میں پانی کی قلت ہو گئی، پانی نہیں ہے، وہاں پر کہیں کنواں نظر نہیں آ رہا، جو کنواں نظر سب سوکھے نظر آ رہے ہیں، لوگ
لوگوں نے آ کے رسول سے شکایت کیا کہ پوری فوج پیاسی ہے، لشکر پیاسا ہے، لوگ پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، آخر کیا جائے؟ اور پیغمبر نے فرمایا لاؤ برتن لے کر آؤ۔ لوگ برتن لے کر آئے۔ اس روایت کو جناب جابر ابن انصاری نے نقل فرمایا ہے، وہی جابر جنہوں نے حدیث کسا کو نقل فرمایا ہے، وہی جابر جو رسول کے زمانے میں تھے، علی کے زمانے میں تھے، حسن کے زمانے میں تھے، حسین کے زمانے میں تھے، سجاد کے زمانے میں تھے، باقر کے زمانے میں تھے۔ اتنی لمبی عمر جس نے پایا اسے جابر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جابر نے اس روایت کو نقل فرمایا، کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ لوگ برتن لے کر آئے، رسول نے کہا اب لوگوں نے دیکھا، توجہ، لوگوں نے دیکھا کہ جناب پیغمبر اسلام نے اسی برتن میں اپنی انگلیوں کو رکھا اور ان انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ کچھ لوگوں نے، جتنا لشکر تھا سب لوگ سیراب ہوئے، کچھ لوگ بھر بھر کے بھی پانی لے کر گئے، پانی کم نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا، کچھ لوگ آئے جناب جابر سے سوال کرتے ہیں، جابر کتنے لوگ تھے کہ سیراب ہو گئے؟ توجہ، جابر نے ایک عجیب جواب دیا تاکہ لوگوں کی عقلوں میں سما سکے۔ جابر نے کہا کہ اگر قیامت تک کے لوگ بھی آتے نا تو اس سے سیراب ہوتے، پانی ختم نہیں ہوتا، لوگ سیراب ہوتے رہتے۔ لیکن ہاں تعداد پوچھتے ہو تو میں بتا دوں، ہماری تعداد 1500 تھی جو سب کے سب سیراب ہو گئے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، آخر فخر موسیٰ کا، فخر آدم کا، فخر عیسیٰ کا، فخر یحییٰ کا، فخر ادریس کا، یہ جو معجزہ ہے اسے عصا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انگلیاں رکھ دے تو چشمے پھوٹ پڑے، درخت کو اشارہ کرے تو واپس چلا۔ سلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ بس کم علی علی حاجت روالی مشکل کشالی ہر کچار گلی علی علی بول علی 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 نعرہ حیدر۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، لیکن بس آخری چیز بیان کر کے ربط مصائب دے دوں کہ یہ جناب نوح تھے، جناب عیسیٰ تھے، جناب موسیٰ تھے، جن کے معجزات ایک زمانے تک محدود تھے۔ قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ اور یہ جناب نوح تھے کہ جنہوں نے کشتی کا کمال دکھایا، اس میں انسانیت کو بچایا، لوگوں کی جانوں کو بچایا، لوگوں کے جسموں کو بچایا۔ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہوا اسے نجات مل گئی، لیکن پیغمبر نے ایک ایسی کشتی دی ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کو نجات دیتی رہے گی۔ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور ان تمام کشتیوں میں بھی سفینۃ الحسین وہ ایسی کشتی ہے جو سب سے تیز تمہیں جنت تک لے کر جانے والی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل سفینۃ الحسین، حسین کی کشتی تے سوار ہو جا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ بس 4 محرم ہے، آج گزر گئی نا 4 محرم۔ جو حسین کی کشتی میں سوار ہوا اسے نجات ملی۔ کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہی ہو، ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے حسین کی معرفت ہو۔ اللہ اکبر، ضرورت کس بات کی تھی؟ کہ حسین کی معرفت ہو۔ حسین کا جب قافلہ چلا ہے نا، حسین کے محضر شہادت میں جس کا نام تھا ہر ایک کو حسین نے لیا۔ اب یہ 4 محرم گزر گئی، کل 5 محرم ہوگی، جوانان بنی ہاشم کا تذکرہ ہوگا۔ تشنگی رہ گئی مولا، ہم آپ کے انصار کا تذکرہ نہیں کر سکے، مولا زہرکین کا تذکرہ نہیں کر سکے، مولا شبیب کا تذکرہ نہیں کر سکے، مولا جون کا تذکرہ نہیں کر سکے۔ اتنی کم شبوں میں ہم کس کا تذکرہ کریں؟ اللہ اکبر، اللہ، ہم سب کا تذکرہ نہیں کر سکے۔
لیکن ہاں عزیز و حسین نے سب کو ساتھ لیا، سب کو ہمراہ لیا۔ ایک مرتبہ جب قافلہ کربلا کی طرف پہنچنے والا ہے، حسین نے دیکھا کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ عزادارو، آنسوؤں میں کمی نہ کرنا، دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ حسین پہنچے خیمہ گاہ کے پاس، خیمے کے پاس، آواز دی کون؟ ایک ضعیف ماں نکلی، کہا کہ میرے بیٹے کا نام راہب۔ اللہ اکبر، کہاں ہے بیٹا؟ بیٹا کہیں اور گیا۔ اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ راہب کی ایک زوجہ ہے جو ابھی نو بیاہتا ہے، ابھی جلدی ہی شادی ہوئی ہے۔ جوانوں، اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ حسین کی کیسے نصرت کی جاتی ہے۔ جب آقا حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمارا خیمہ کچھ دور پر لگا ہوا ہے، ہم وہاں آرام کر رہے ہیں، جب راہب آ جائے نا اس سے کہنا کہ ہم نے اسے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ سنو گے عزیزو، ایک مرتبہ جیسے آقا حسین وہاں سے جانے لگے نا، یہ ضعیفہ اٹھی، کہتی آپ فرزند رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹا میرا گیا ہے شاید پانی کا بندوبست کرنے کے لیے، دور سے مشک بھر کے لانا پڑتا ہے، وہ ایک سخت کام ہے۔ مولا پانی کی پرابلم ہے، پانی نہیں ہے خیمے میں۔ مولا نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کے باہر نکالا، وہ ضعیفہ باہر نکلی، امام 2 قدم آگے بڑھے، زمین پر جھکے، ایک پتھر رکھا ہوا تھا، امام نے پتھر کو ہٹا دیا، وہاں سے چشمہ ابلنے لگا، وہ سیراب ہوئی، اس نے مشکیزہ بھرا، خیمے میں چلی گئی، امام اپنے خیمے میں آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد راہب آیا اور اس کی زوجہ آتی ہے۔ راہب نے پوچھا کہ اماں یہ پانی تو میں بھر کے لاتا تھا مشکیزے میں، یہ مشکیزہ کیسے کہاں سے آیا؟ کہا کہ نہیں پتا، ایک نورانی چہرے والا آیا تھا، اپنے کو کہہ رہا تھا کہ میں حسین ہوں، زہرا کا فرزند ہوں، علی کا فرزند ہوں، رسول کا فرزند، نہیں پتا آپ کیسے سنو گے اور میں کیسے پڑھوں گا۔ ہاں کہا کہ کیا کہا کہ اس نے بس اتنا ہی کیا، پتھر ہٹایا، چشمہ ابل پڑا۔ بیٹا کتنا شیرین پانی ہے۔ امام تو وہ ہوتا ہے نا جس کو یہ اختیار ہوتا ہے، ہاں امام کب محتاج تھا، لیکن وہ تو مصلحت الہی تھی نا کہ بچے اللہ تاش کی صدائے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ راہب نے جلدی سے اپنے سامان کو رکھا، دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، فرزند رسول کوئی گستاخی؟ کہا نہیں راہب۔ امام سے کچھ دیر بات ہوئی، میں جلدی سے بات کو تمام کروں، اصل مقصد کو بیان کرنا، بس ایک جملہ جو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام کی بڑی دیر گفتگو ہوئی، امام نے محضر شہادت میں اس کا نام دکھایا، امام کے ہاتھوں پہ اس نے بیعت کیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، مولا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں راہب، اس طرح سے خدمت تم نہیں کر سکتے ہو، اگر خدمت کرنا ہے اپنی ماں کو پہلے راضی کر لو، اپنی زوجہ کو پہلے راضی کر لو، اگر ماں اجازت دے، اگر زوجہ اجازت دے تبھی تم آنا، وإلا تم نہیں آ سکتے۔ راہب دوڑتا ہوا ماں کی خدمت میں آیا، سر کو جھکائے ہوئے، کیا ہوا راہب؟ کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ تو فرزند نبی فرزند رسول ہے، میں ان کی نصرت کو جانا چاہتا ہوں۔ پھر راہب واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ اماں وہ آقا کا کہنا ہے، اماں جب تک اجازت نہ دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بیٹا تم کو اجازت ہے، جا سکتے ہو، زوجہ سے اجازت لو۔ زوجہ نے کہا تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن ماں نے کہا ایک شرط ہے، زوجہ نے کہا ایک شرط، ہم اسی وقت تم کو اجازت دیں گے کہ جب تم اپنے آقا سے یہ وعدہ کر لو کہ خاتون جنت ہماری شفاعت کریں گے۔ بس عزادارو، راہب نے آ کر مولا سے اجازت لیا، مولا کے پاس آ گئے۔ امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، لو عزادارو، یہاں سے قافلہ چلا، کربلا میں آ کر پہنچا، راہب بھی تشنا، زوجہ بھی تشنا، ماں بھی تشنا، لیکن ہاں ایک موقع وہ آیا کہ راہب کی ماں کہتی ہے راہب ابھی تک میں تجھے زندہ دیکھ رہی ہوں۔ اے عزادارو، ایک ماں کہہ رہی ہے میں تجھے زندہ دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ راہب نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا جس کی نئی نئی شادی
ہوئی تھی. زوجہ کہتی راہب تم مجھے کیا دیکھتے ہو, میں نے اپنے آپ کو اپنی جناب زہرا کی کنیزی میں دے دیا ہے, میری فکر نہ کرو, لیکن ہاں مجھے آقا کے پاس لے کر چلو. جملہ سمجھ گئے نا عزادارو, تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. زوجہ امام کے پاس آتی ہے, کہتی مولا میری طرف سے کوئی روک نہیں ہے, راہب جا سکتے ہیں, آپ کا غلام, میں آپ کی شہزادیوں کی کنیز, میں ایک خادمہ, لیکن مولا اس سے کہیں یہ جب تک جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ مجھے ساتھ نہ لے کر جائے. راہب امام کی طرف دیکھ رہا ہے. امام نے کہا ہاں چل تیرا وعدہ پورا ہوا, یہ راہب اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک تو جنت میں ساتھ نہ جائے. کسی کی سمجھ میں نہ آیا امام کا فلسفہ کیا ہے. امام نے آمین کہہ دیا. یہ بات تو اس وقت ہوئی کہ جب راہب میدان مقتل میں تنہا آئے, راہب کا سر تن سے جدا کیا گیا. ایک مرتبہ ظالم نے راہب کے سر کو ماں کے پاس اٹھا کر پھینکا. ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو لیا, چہرے پر بوسہ دیا. ایک مرتبہ پھر سے واپس ارے فوج اشکیا کی طرف پھینکا. آواز دیتی ہے ارے تمہیں نہیں پتا ہم راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں واپس جزاکم ربکم خیر الجزا. ختم ہو گئی مجلس عزادارو. ہاں جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں. اے عزادارو جیسے ہی راہب کی شہادت ہوئی نا, ہاں ویسے ہی کچھ لمحے کے بعد زوجہ نے دیکھا میرا شوہر شہید ہو گیا. ایک مرتبہ خیمے کی تناب سے ایک نیزے کو نکالا, اس قاتل کا نشانہ لیتے ہوئے اکیلی میدان میں آ گئی. یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی, اپنی شہادت کو پیش کیا. بس عزادارو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا, اس پر وار کیا. یہ خاتون وہی شہید ہوئی. حسین نے اکبر تکبیر کی صدا کو بلند کیا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, مولا نے کہا راہب سے کیا ہوا وعدہ اس زوجہ کا پورا ہو گیا. ارے وہ بھی جنت میں اس کے ہمراہ, وہ بھی جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. بس دو جملے عزادارو. آج 4 محرم گزر گئی نا, آج تشنگی نہ رہ جائے عزادارو. جب سب لوگ جمع ہو گئے 10ویں محرم عزادارو کربلا کے میدان میں, حسین نے کسی کو نہیں چھوڑا, اپنے ایک ایک ساتھیوں کو بلایا, سب کو خط لکھا, جن کو بلانا تھا انہیں بلایا, جن کا انتظار کرنا تھا ان کا انتظار کیا. ایک مرتبہ حسین کا قافلہ جیسے ہی کربلا میں داخل ہونا چاہتا ہے نا, حسین مڑ مڑ کے کبھی کوفے کی طرف دیکھتے ہیں, راستہ دیکھتے ہیں, گرد و غبار کو دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا مولا یہ بار بار کوفے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں ابھی وہ نہیں آیا جس کا مجھے انتظار. مولا کون؟ ارے میرا حبیب. عزادارو میرا حبیب ابھی نہیں آیا, قاصد کو بھیجا ہے. لو قاصد کوفے پہنچ گیا, حالات بڑے خراب ہے. دق الباب کیا. اے عزادارو جناب حبیب زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک مرتبہ دسترخوان سے اٹھے, دروازے پر آتے کون؟ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. ایک مرتبہ جناب حبیب نے اس نامہ پر کے ہاتھ سے اس لیٹر کو لیا, اس نامے کو لیا, آنکھوں سے لگایا, اس لیٹر کو جیسے ہی کھولا اس کی تحریر پہ پڑھا, آنسو نکل آئے. مولا میرا اتنا غریب ہو گیا, اپنے غلام کو یاد کر. مولا آپ کا غلام حاضر. عزادارو اسے پھر سے موڑا, اور موڑنے کے بعد اس کو رکھا, اور رکھنے کے بعد پھر سے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ زوجہ پوچھتی ہے, مومنہ تھی نا, علی کی چاہنے والی, حسین کی چاہنے والی. ایک مرتبہ کہتی حبیب کون تھا, یہ کون آیا تھا ابھی؟ کہا کہ ہاں ایک نامہ بر آیا تھا. کہا کس کا نامہ بر؟ میرے حسین کا نامہ بر. اچھا حسین نے تمہیں نامہ لکھا ہے, خط لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں حسین نے خط لکھا ہے. ایک مرتبہ زوجہ سمجھ گئی, دسترخوان سے اٹھ کر کھڑی ہوئی, سلام ہو ان خواتین پر جو
حسین کی نصرت کے لیے اس طرح سے بے چین رہتی ہے. بس عزادارو ختم ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے حبیب تمہیں شرم نہیں آتی آقا بلائے اور اتنے اطمینان سے تم بیٹھے ہو. ارے اپنی تلوار مجھے دو میں اپنے آقا کی ہاں سنو عزادارو مسائل ختم ہو گئے. بس دو جملے آخر کے. ہاں ادھر شوہر اور بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی نا. ادھر غلام دروازے پر کھڑا ہوا ہے سواری کو لیے ہوئے کھڑا ہے. سنو گے ماجرا کیا ہے؟ غلام سواری کے کان میں کہتا ہے میرے آقا کی سواری یہ تو بڑی ہی بے حرمتی ہے کہ آقا کی جگہ میں بیٹھوں. لیکن تو یاد رکھ تو مطمئن رہنا اگر میرے آقا حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی نا تو میں اپنے آقا کی مدد کے لیے تجھ پر سوار ہو کر کربلا چلوں گا. یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی حبیب نے سن لیا. اب اپنے امامے کو اتارا سر کو پیٹنا شروع کیا. ارے میرا آقا اتنا غریب اتنا غریب ہو گیا. ادھر حبیب چلے ادھر کربلا کے بن میں حسین اپنے دوست کے منتظر ہے. کوفے کی طرف سے گرد و غبار چھٹنے لگی. حسین نے عباس کو بلایا. عباس ذرا قریب آ برک ذرا قریب آ قاسم ذرا قریب آ اور محمد ذرا قریب آ. دیکھو تمہارا چچا آ رہا ہے. دوڑو دوڑو تمہارا چچا آ رہا ہے. عباس تمہارا بھائی آ رہا ہے. جلدی جاؤ استقبال کرو اسے لے کر آؤ. اے عزادارو یہ بنی ہاشم کے جوان دوڑے حبیب آ رہے ہیں حبیب آ رہے ہیں. خیمہ حسینی میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. خیام حسینی میں یہ آواز پہنچی. ایک مرتبہ زینب نے فضا سے پوچھا اے ماں کی قریب اس سے پہلے یہ آوازیں نہ تھی آخر کون آیا ہے؟ فضا نے کہا شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. زینب نے رضا کو سنبھالا آواز دی اے اماں فضا جاؤ حبیب سے کہنا زینب نے سلام کہا. ارے فضا دوڑتی ہوئی آئی. حبیب مبارک ہو مبارک. زینب سلام کہہ رہی ہے. ارے حبیب زمین پر بیٹھے خاک کربلا کو اٹھایا سر میں ڈالنا شروع کیا. ہائے غربت حسین شہزادیاں غلام کو سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردم بقضائه وتسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین التشاد وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مریض ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما. خدایا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں عزادار ہیں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ان سب کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ ہم سب کو آقا
مولا حسین کی زیارت اور ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین جوز یا حسین یا حسین یا حسین